الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من البیان لسحرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ خصوصاً میں شکر گزار ہوں ہمارے انتہائی قابل احترام اور مشفق اور مربی استاد حضرت شیخ الحدیث حضرت استاد محترم شیخ الحدیث دارالعلوم مظاہرالعلوم حضرت شیخ عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم کا، اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جو مدرسے کے محتمم بھی ہیں ان کا بھی، اور اسی طرح محی السنہ خلیفہ اجل حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح اپنے مدرسے کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کہ یہ حضرات اپنے قیمتی اوقات میں سے اور اپنی مصروفیات کو وہ ایک طرف کر کے طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ تشریف لائے۔ اس سے نہ صرف طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی ہے، بندہ کی بھی اس سے حوصلہ افزائی ہے۔ گزشتہ سال اور گزشتہ سالوں کی طرح یہ ان کا وہ بڑا پن ہے کہ یہ حضرات اس سالانہ وہ تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر عظیم وہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہو یا انسانی تاریخ کی سیاست اور ثقافت، ان سب میں دو چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، ایک داعی کے قوت تاثیر اور دوسرا حسن بیان میں۔ حسن بیان کو قوت تحریر پر اس لیے بھی ترجیح اور فوقیت حاصل ہے کہ انسان جس زمانے میں لکھنا نہیں جانتا تھا اس وقت بھی وہ اپنے اظہار معافی ضمیر کو اور اپنی بات کو عمدہ طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عام طور پر جو دعوت ہوتی تھی وہ بھی تقریر ہی ہوتی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقاریر کے اقتباسات نقل فرمائے ہیں وہ بھی آج انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں، جو کبھی اوقاس کے بازار میں تو کبھی وہ طائف کے ایوان میں اور کبھی عرفات کے میدان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، وہ آج بھی علم و حکمت اور قوت تاثیر میں بے مثل اور بے مثال۔ میرے عزیزوں، جہاں انسان اور بالخصوص مسلمان دینی احکامات کا پابند ہے، وہیں پر وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بھی وہ پابند ہے کہ انسان نیکی کی دعوت اور برائی سے جو روکنے کا فریضہ ہے اس کو بہتر طور پر اسی وقت پورا کرے گا، اور اس کی وہی شخص وہ بہتر انداز میں اس فریضے کو ادا کرنے کی اسے وہ توفیق ہوگی جبکہ وہ اپنی بات کو عمدہ طریقے سے دوسروں تک وہ پہنچا سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس بات کا احساس ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی جو ہے جب ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات لم یزل سے جب اپنی زبان کی گرہ کھول لیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کرنے کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے۔ عزیزان من، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ابلاغ وہ علماء کی خصوصیت ہے، اور یہ اس بنا پر یہ ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو منصب نبوت کی نیابت اور دین کی دعوت دینے کے لیے چنے، اسے ابلاغ کے اہم ترین ذریعے یعنی وعظ و نصیحت سے محروم رکھے، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں۔ بلکہ المیہ یہ ہے کہ آج باطل کے نمائندے کو تقریر اور تحریر سیکھ کر وہ اللہ کے دین کے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ رحمان کے بندے اور رحمان کے سپاہی یہ اپنی وراثت کے حوالے سے ان کے اندر کوئی خاص جذبہ، کوئی خاص ولولہ یا کوئی خاص جو ہے وہ احساس نظر نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی کے نتیجے میں خیر و شر کی جو موجودہ کشمکش ہے، اس میں منبر و محراب کی آواز کمزور دکھائی دیتی، جبکہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ آج ٹی وی کے اندر اور ٹی وی پر جو آنے والے سیاستدان ہیں، فنکار ہیں اور صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں اور نام نہاد دانشور ہیں، ان کو صرف انداز بیان کی وجہ سے علامہ سمجھنے لگے، جبکہ فکر و نظر کے یہ اڑیل گھوڑے مغرب کی لادینی گھاس چرنے کے بعد وہ آج ہمیں ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیب سے، ہماری روایت سے، ہمیں ہماری ثقافت سے جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ گھوڑوں کے جو مغربی لادینی گھاس چرنے والے ہیں ان کے سموں تلے جو ہے وہ روندنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے یہ باطل مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حسن بیان جو ابلاغ کا اہم ذریعہ ہے، اور ابلاغ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا یہ ایک علماء کی خصوصیت ہے، تو اس لیے یہ ہمارے طلبہ یہ الحمدللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مستقبل کے علماء ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے یہ ایک ادنا سی جو ہے وہ کوشش اور کاوش ہے کہ جو سورج کی ایک کرن ہے اور بارش کی ایک بوند ہے، سمندر کا ایک جو ہے وہ قطرہ ہے، اور آگ کی یہ پہلی جو ہے وہ چنگاری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس چنگاری کو جو ہے وہ آگ اور اس قطرے کو جو ہے وہ سمندر اور اس بارش کی بوند کو بارش اور اس کرن کو جو ہے وہ سورج بنا کر سارے عالم میں جو ہے وہ عام و تام فرمائے، اور طلباء کی جو ہے وہ استعداد اور انہیں حسن بیان کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ مزید ترقی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے میں جو ہماری یہ تقریب ہے الحمدللہ یہ بزم ہے، اس کا جو ہے وہ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے جو فرائض ہیں وہ طالب علم شمشاد اور جو ہے وہ جواد، یہ دونوں طالب علم جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہوں گے اور ہر طالب علم کو جو ہے وہ دعوت دیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ نعت جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد تقریری مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس مقابلے کے اندر طریقہ یہ ہوگا کہ ہر طالب علم 7 منٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقریر کرے گا۔ 7 منٹ کے بعد جو طالب علم تقریر کرے گا ممتحن حضرات کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اگر نمبر جو ہے اس میں کچھ کٹوتی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ 6 منٹ پر جو ہے یہ بلو کلر کا جو ہے وہ بلب جلا دیا جائے گا، اور 7 منٹ جب پورے ہوں گے تو یہ سرخ جو ہے وہ بلب جو ہے وہ جلے گا، جس کا مطلب اور اشارہ یہ ہوگا کہ طالب علم جو ہے وہ ڈائس چھوڑ دیں اور اپنی جو ہے وہ تقریر کو جو ہے 6 منٹ پر جب بلو کلر کا جو ہے وہ بلب جلے تو اپنی تقریر کو جو ہے وہ سمیٹیں۔ اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کو الحمدللہ پڑھ چکے، عشاء کی نماز کی ترتیب
فاطمہ مسجد میں عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے پھر دوبارہ جو ہے یہ اسی طرح تقریری مقابلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور طلبہ جو ہے وہ اس مقابلے میں جتنے بھی طلبہ جن کے نام ہیں وہ آئیں گے اور تقریر جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں حضرت معاذ الرحمن صاحب جو ہے وہ بیان فرمائیں گے، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو ہے وہ دعا فرمائیں گے، اور اسی دوران جو ہے انشاءاللہ وہ مقابلے کا نتیجہ بھی جو ہے وہ تیار کر لیا جائے گا۔ مقابلے کے بعد ایک مختصر سا جو ہے وہ سوال اور جواب کا جو ہے وہ مقابلہ بھی ہے، کہ جو سیرت اور مختلف جو ہے جنرل نالج کے جو ہے وہ سوالات ہیں وہ طالب علم سے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے درجے کے الحمدللہ 4 جو ہے وہ درجے ہیں، 4 کا عدد بھی اس پر بات یاد، 4 کا عدد بھی جو ہے وہ کیا خوب ہے کہ اللہ رب العزت کے لفظ اللہ کے حرف بھی جو ہے وہ 4 ہیں، لفظ محمد کے حرف بھی 4، لفظ احمد کے حرف بھی 4، قرآن کریم کے حرف بھی 4، نماز کے حرف بھی 4، روزہ زکوٰۃ کے حرف بھی جو ہے وہ 4، جہاد کے حرف بھی 4، عمرے کے حرف بھی 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات 4، لا الہ الا اللہ کے کلمے 4، مقرب ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ 4 بنیادی عناصر آگ مٹی ہوا پانی وہ 4۔ اور اگر ہم دیکھیں افضل جماعت انبیاء صدیقین شہداء صالحین وہ بھی جو ہے وہ 4، اور اگر دیکھیں تو ائمہ 4، اگر دیکھیں موسم 4، اور اسی طرح اگر دیکھے جائیں تو جو ہے وہ سلسلے جو ہے وہ بھی 4، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور جو ہے وہ قادری۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ائمہ اربعہ بھی جو ہے وہ اجل جو ہے وہ بھی 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ جنت کی نہریں 4، جنت کے دریا 4، جنت کے دریا دودھ، شہد، شراب، پانی، یہ 4 دریا نہریں، سلسبیل، زنجبیل، تسنیم اور رحیق، یہ 4 نہریں۔ اسی طرح ہمارے مدرسے کے درجے بھی جو ہے وہ 4، اور جو ہے ہمارے جو ہے وہ استاد اور ہمارے پیارے عزیز اور دوست حضرت مولانا آصف صاحب کے جو ہے وہ فرزند بھی 4، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ 4 کا عدد ہمارے مدرسے کا بھی جو ہے وہ 4 درجوں کا عدد ہے، تو 4 درجوں کے جو ہے وہ طلباء اس مقابلے میں حصہ جو ہے وہ لیں گے، تو اس میں سوالات جوابات جو زیادہ دے گا جوابات وہی درجہ جو ہے وہ جیتے گا۔ ہر درجے سے 2 طالب علم جو ہے نمائندگی کریں گے اپنے درجے کی۔ یہ جو ہے وہ پروگرام کی ترتیب ہوگی۔ اب میں جو ہے اسٹیٹ سیکریٹری کے جو ہے وہ فرائض انجام دینے کے لیے جو ہے وہ شمشاد اور اسی طرح جواد ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر جو ہے اپنے پروگرام کو جو ہے وہ شروع کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طلباء ساتھیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام جو بزم کے عنوان سے معنون ہے، ہم اس پروگرام کا افتتاح و تلاوت کلام پاک سے کرتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے درجہ رابعہ کے طالب علم عتیق الرحمان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محمد عتیق الرحمان۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.
ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے، ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے، اور معطر قلب و جاہیں نکہت قرآن سے۔ پیارے رب العالمین کا کس قدر انعام ہے، پیارے رب العالمین کا کس قدر ابھی عشاء کی نماز کا وقفہ ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔